قرآن کے کسی حصہ سے چڑ رکھتا ہو، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اور کافر کون ہوگا؟ جو قرآن کے حصہ سے، جو مسئلہ قرآن بیان کرتا ہے اس سے چڑے۔ قرآن کہتا ہے الذین کفروا، میرا فتویٰ نہیں، قرآن کا فتویٰ ہے، جو قرآن کے کسی حصہ سے چڑ جائے تو قرآن کہتا ہے وہ کافر ہے۔ کون ہے؟ آپ اندازہ کریں، حضرت فرما رہے تھے یہ جس پارٹی کا تذکرہ کر رہے تھے، اس پارٹی کے آپ خود جا کے تحقیق کرو۔ کئی دفعہ جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم قرآن و سنت کے پر بات ہی نہیں کریں گے۔ 6 گھنٹے کا مناظرہ سیڑھیوں میں موجود ہے، جنگ کے اندر ان کے بڑے بڑے مفتی تھے، وہاں پر 6 گھنٹے گفتگو کیا ہوتی رہی؟ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم قرآن و سنت پر بات نہیں کریں گے، نہ قرآن پہ مناظرہ ہوگا نہ سنت پہ ہوگا، ہم مناظرہ کریں گے رسالوں اور کتابوں پر۔ تو میں کھڑا ہو گیا تو میں نے کہا وہ مناظرہ تو بعد میں ہوگا، میرا دعویٰ یہ ہے، یہ سیڑھیاں موجود ہیں، میرا دعویٰ یہ ہے کہ جو آدمی قرآن کو حجت نہیں مانتا میرے نزدیک وہ کافر ہے، پہلے اس پہ مناظرہ کرو۔ جو قرآن کو حجت نہیں مانتا کون ہے؟ اور باقاعدہ اس گروہ کی میں وہ تیاری والی کیسے میں نے سنی ہیں اور میرے پاس وہ محفوظ بھی ہیں، اور یہ جو اپنے طالب علموں کو پڑھاتے ہیں سرگودا کے اندر، اور وہاں وہ گھیری صاحب جس طرح حضرت فرما رہے تھے وہ کہتے کیا ہے؟ اور جی بریلویوں سے مناظرہ ہو تو وہاں قرآن و سنت کی بات کرنی ہے، اور جب اشاعتیوں سے مناظرہ ہو تو قرآن و سنت پہ بات نہیں کرنی، پھر بزرگوں کی عبارتوں پہ کرنی ہے۔ یہ طالب علموں کو پڑھا رہے ہیں باقاعدہ، اور جو طالب علم وہاں پڑھتے رہے ان سے جا کے پوچھو، یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ اشاعت التوحید والوں سے قرآن پہ بات نہیں کرنی، سنت پہ بات نہیں کرنی، بلکہ ان سے بات کرنی ہو پہلے یہ شرط رکھنی ہے کہ ہم قرآن پہ بھی بات نہیں کریں گے، سنت پہ بھی بات نہیں کریں گے۔ میرے دوستو بتلاؤ بھلا اس سے بڑی بے ایمانی کیا ہوگی، اور اس سے بڑی شیطانی کیا ہوگی، اور اس سے بڑی بزدلی، اور اس سے بڑی، میں سخت لفظ نہیں کہتا، اس سے بڑی بزدلی کیا ہوگی کہ ایک آدمی اپنے طالب علموں کو ٹریننگ دے رہا ہے جی قرآن و سنت پہ ہم مناظرہ نہیں کریں گے۔ میں تو حیران ہوں ان طلباء پر جو ایسے مولویوں کے پاس پڑھتے ہیں جو ان کو یہ سبق سکھاتے ہیں قرآن و سنت پہ بات۔ یہی وجہ ہے کیوں کہتا ہے قرآن و سنت پہ بات نہیں ہوگی؟ پتہ ہے کہ اللہ کے پورے قرآن میں ان کے مذہب کی ایک آیت بھی موجود نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے احادیث کے ذخیرہ کے اندر وہ حدیث جو عقائد کے اندر پیش کی جا سکتی ہے، ایک روایت بھی ان کے پاس موجود نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک صحابی کا نظریہ بھی ان کے ساتھ نہیں، ائمہ متقدمین میں سے کسی ایک امام کا قول ان کے پاس نہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ، ان کے شاگرد امام محمد، امام ابو یوسف، علماء متقدمین احناف ہوں، شوافع ہوں، حنابلہ ہوں، موالک ہوں، مالکی مذہب والے، کسی امام جو متقدمین سے تعلق رکھتا ہے اس کا ان کے پاس قول تک موجود نہیں۔ اس لیے کہیں گے اردو والی کتابوں پہ مناظرہ ہوگا۔ تو آج یہ کر رہا تھا کافر آدمی کی علامت یہ ہے جب قرآن کا حصہ پڑھا جائے کوئی تو اسے تکلیف شروع ہو جائے۔ آپ ذرا تجربہ کرو ان مولویوں کا، میں تو فتویٰ لگانے نہیں بیٹھا۔ ان مولوی صاحب کے سامنے آیت پڑھو انا کا میتون و انہم میتون، پھر چہرہ دیکھو، انا کا ترجمہ بھی نہ کرو تجربہ، انا کا میتون و انہم اموات غیر احیاء، پڑھو ذرا، ما انت بمسمع من فی القبور والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم۔ پڑھو ذرا ان کے سامنے اور کہو انا کا میتون و انہم میتون۔ اور یہ ظالم کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں جی یہ اشاعتی بے ادب ہیں، مماتی گستاخ ہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے موت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لوگوں کو یہی پٹی بڑھائی ہے۔ امام سے بتاؤ اللہ رب العزت نے رائنا پہ پابندی عائد کی ہے یا نہیں؟ کس پہ پابندی عائد کی؟ صحابہ کرام لفظ کہتے تھے رائنا،
نیت بھی پاک تھی، صحابہ کا عقیدہ بھی پاک تھا، نیت بھی پاک تھی، لفظ بھی ٹھیک تھا، لیکن دوسروں کو موقع مل رہا تھا تو اللہ نے اس لفظ پہ پابندی عائد کر دی۔ یہودیوں کو موقع مل رہا تھا، جو اللہ رائنا پہ پابندی لگا رہا ہے، اگر لفظ موت یا میت میرے نبی کی شان کے خلاف ہوتا تو قرآن میں آتا؟ اب جو آدمی موت کے لفظ سے چڑ جاتا ہے، میت کے لفظ سے چڑ جاتا ہے، اور جب انا کا میتون و انہم میتون والی ایسے ان کے سامنے آئے تو ذرا ان کا چہرہ دیکھا کرو۔ باقی مناظرے بعد کے اندر، باتیں بعد کے اندر، یہ جو قرآن علامت بیان کر رہا ہے کہ کافر کا چہرہ قرآن کے حصہ سے جل جاتا ہے، تو یہ حصہ جب آتا ہے خلاف تو اس وقت ان کے چہرے سے آپ اندازہ کرو یہ کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں اور کہاں جانا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں نے خود کیسے محفوظ ہیں، کیسے بھی سنی، اب وہ تقریریں لکھی ہوئی بھی ہیں، تو مولوی صاحب کہتا ہے اللہ تو کہہ سکتا ہے انا کا میتون، یہ مماتی کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تو کہہ سکتا ہے انا کا میتون، مماتی کیوں پڑھتے ہیں؟ میرا دوست توجہ کر، انا کا میتون و انہم میتون، یہ جو غیر محمدی ہے، یہ ایک دفعہ قسمت کا مارا ہمارے تلا گنگ میں آیا تھا، کوئی زمانہ تھا، اس وقت اس کے جوش ہوتے تھے، ہم چنی ڈنگر نیست، اس پر پورا عامل تھا، تو وہاں پر اس نے آ کے تقریر کی اور اس کے لفظ تھے کہ جو نبی کو میت کہے اس کا دل دماغ مردہ ہے۔ جو نبی کو، وہ بولتے کیوں نہیں؟ تسی تلاش کرنے ہو دار القرآن نہیں اچھا۔ نعرہ تکبیر، اسلام کے حاکمیت شاہ توحید و سنت، عقیدہ حیات الانبیاء، عقیدہ حیات الانبیاء۔